السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب کے مزاج؟ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو آباد شاد فرمائے۔ فیضان سیدنا سرکار غوث الثقلین غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ واردانہ سے شرفیاب اور مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک جس کو جو بھی یاد ہے سنا لے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علیہ وسلم وَأَذْهِبْ حُسْنَ قَلْبِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ رسول آل رسول کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میں تو مالک، اب یہ مالک کہے گا کون ہے؟ سوال یہ اٹھتا ہے کیا وہابی کہے گا؟ دیوبندی کہے گا؟ اہل حدیث کہے گا؟ صلح کلی کہے گا؟ ارے دنیا میں اگر کوئی کہے گا تو بریلوی جنتی سنی کہے گا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ آسمان خوان، زمین خوان، زمانہ مہمان، یہ بھی کوئی اور نہیں کہے گا، بریلوی ہی کہے گا، جنتی ہی کہے گا، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والا ہی کہے گا کہ آسمان خوان، زمین خوان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ بس تیرا ہی تیرا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردانہ کی مقدس بارگاہ میں ہم جیسے غلام کیوں حاضر خدمت رہا کرتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ میرے نانا کی بارگاہ میں میرے دادا کو پیش کر دیا، اور انداز بھی دیکھیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا جس کا کلام ہے وہ بھی جنت نشاں بریلی سے سن رہے ہیں، اور جس کے بارے میں سنایا جا رہا ہے وہ تو مشرق کی بات مغرب میں سنا کرتے ہیں۔ لاڈلا بیٹا الحمدللہ رب العالمین، لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر احسان ہے کہ سیدنا سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردانہ کی پاکیزہ منور بابرکت اتربیز محفل نور میں ہم سبھی کی شرکت و حاضر کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اس مقدس منبر نور پر موقر علماء ذوی الاحترام رونق افروز کثرت سے مساجد کے ائمہ کرام تشریف رکھتے ہیں، مدحان رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بھی موجود ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ. اور سامعین کا تو جواب ہی نہیں ہے نا. جب نورانی قافلہ جنتی ہوتا ہے تو اقتداء میں چلنے والے بھی افراد جنتی ہی ہوا کرتے ہیں. کیوں قاری صاحب؟ اور ہم جس کو فالو کرتے ہیں، میں جس کا فالوور ہوں، میں جس کو فالو کرتا ہوں، وہ کوئی اور نہیں ہے، وارث علوم اعلیٰ حضرت ہے، جانشین حضور مفتی اعظم عالم اسلام ہے، جس کو پوری دنیا اور میرے سر کے تاج حضور تاج الشریعہ قدس سرہ العزیز کی ذات ہے. الحمدللہ ہے نا. میں اس کو فالو کرتا ہوں. آپ سب بھی کرتے ہیں نا. اسی کو فالو کریے گا ہے نا. اسی کو فالو کریے گا. پیرا ہوں لوگ کہتے ہیں مجھے، لیکن یہ بات ضرور میں عرض کر دوں، 100 200 300 400 500 700 سال سے پیر طریقت کے پیرزادگان میرے خاندان میں نہیں گزر رہے ہیں. ماشاءاللہ تحدیث نعمت کی طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ 850 سال سے زائد ہو چکا ہے کہ نسلاً بعد نسلیں سلسلہ اب تک کی 1 سیکنڈ کے لیے بھی منقطع نہیں ہے نا. جد اعلیٰ سے لے کر کے اور مجھ فقیر تک. تو ظاہر سی بات ہے کہ 200-400-500 سال والے جو پیرزادگان ہوں گے نا، وہ پیرا بنتے ہوں گے. ہم تو احمد رضا کے خادم بن کر کے رہتے ہیں. ہمیں خدمت میں مزہ آتا ہے، چونکہ مخدوم گرامی سیدنا حضور نور الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردان نے آستان فلک سرکاران مصولی شریف کی بارگاہ میں ہاتھ پکڑ کر کے لے جا کر کے جب کھڑا کیا تو فرمایا خدمت کرو گے تو یہ سب مل کر کے مخدوم بنا دیں گے. اسی دن سے سمجھ میں آ گیا کہ جب اپنے بزرگوں کی خدمت کرتا ہے یہ بزرگان دین سب مل کر کے اس کو مخدوم بنا دیا کرتے ہیں. الحمدللہ. مسلک اعلیٰ حضرت کے متعلق اللہ بہت سارے معاملات، ایک تو چلے گئے بیچارے، بہت سارے معاملات تھے. ان کو وہ شعر ہی سمجھ میں اب تک نہیں آیا کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا ہے نا. ارے کیا بات ہے، جب اتنا کم علم رکھنے والا اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو دادا بن گیا، میں بچہ کہاں رہ گیا. تو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا تو کلام وہ ہے، بڑے بڑے اپنے وقت مفتی وقت جو ہوتے ہیں نا، وہ بھی سمجھنے میں کئی سال لگا دیا کرتے ہیں. کلام رضا سمجھنا آسان نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کو تو سمجھ میں آنا ہی نہیں ہے، اور قیامت تک کے لیے سمجھ میں نہیں آنا ہے نا. لیکن الحمدللہ رب العالمین بہتوں نے سادات کرام کی خدمت میں شعر پیش کیے، اشعار نظم کیے، لیکن یہ ایک شعر مقبول زمانہ جو سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردان کا ہے، جو سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس بابا جان سیدنا حسنین کریمین کی مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. حبیبی یا رسول اللہ تو ہے تیرا سب گھرانہ نور کا ہے نا. اب ظاہر سی بات ہے جب ضرورت پڑتی ہے ہمارے اعلیٰ حضرت ہمارے امام کی تو وہ سینہ ٹھوکتے ہیں. شعر بہت اچھا کسی شاعر نے کہا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا ہے نا. تو یہ ان کا اسٹائل ہے جن سے میرا کوئی واسطہ نہیں، جن سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میرا تعلق صرف مرکز سے ہے الحمدللہ، اور وہ بھی مرکز اہل سنت بریلی شریف سے ہے، جو کل کے بزرگان دین بھی اس کو اپنا مرکز قبول فرماتے تھے، آج بھی ان کی اولادیں اپنا مرکز قبول کرتی ہیں. بروز قیامت تک نسلاً بعد نسل میرا مرکز بریلی شریف ہی رہے گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت سارے شہر محبت میں بہت ساری تنظیمیں. اللہ یہ سیف رضا یو نو معلوم ہے، تلوار رضا کی تلوار. بس اس بریلوی سید کو دیکھ لیں بس تلوار سمجھ میں آ جائے گی.
الحمدللہ رب العالمین. خاطر میں نہ لاتا تھا نہ لاتا ہوں، یہ میں نہیں دیکھتا ہوں، بس صرف اگر دیکھتا ہوں تو اپنا مرکز دیکھتا ہوں کہ مرکز سے کیسی محبت ہے، کیسی حیثیت ہے، کیسا لگاؤ ہے. اعلیٰ حضرت سے محبت کرتا تھا تو اس میں ایسا نہیں تو نہیں کہ اس کا مطلب نکلتا تھا. سیدنا سرکار مفتی اعظم عالم اسلام سے اگر محبت کرتا ہے تو ایسا تو نہیں کہ جو فتویٰ تھا اسی پر پہلے ان کا تقویٰ ہوا کرتا تھا، وہ مادر ذات پر یہ قابل تھے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اپنی جگہ پر وہ مقدس ذات مفتی اعظم عالم اسلام نے جس کو بیٹھال دیا، کیا میرے باپ مصطفیٰ رضا نہیں رہے گا لیکن اکبر رضا تم کو دیکھے گا؟ تو ہم تو اعلیٰ حضرت سے لے کر کے اکبر رضا تک اور اکبر رضا سے لے کر کے اشرف رضا تک اسی انداز میں دیکھتے ہیں. مقصد سب کا ایک، کام سب ایک مرکز کا کر رہے ہیں، کام سب ایک مسلک کا کر رہے ہیں، کام سب ایک ذات کا کر رہے ہیں. تو یہ جدائی کیسے؟ للہ ان میں سے ایک بھی کم کریں تو گرپ جو اس کی مضبوطی ہے وہ مضبوط رہے گی. ایک بھی جدا کریں، 5 کی جگہ 4 کر دیں، مضبوطی آئے گی. اور جب 5 کو بند کر دیں اور کسی وہابی کو مار دیں تو قیامت تک کے لیے اٹھنا مشکل ہو جائے گا. للہ زیدی ہوں، زیدی اصل میں زیدی ہوں، وہ تیور آتا ہی ہے، سمجھ رہے نا؟ ہاں زیدی ہوں، سید کیا ہوں؟ زیدی سید ہوں، وہ تیور رہتا ہے. اور امام کے متعلق تو ہما وقت رہتا ہے، امام اہل سنت کے متعلق تو ہما وقت رہتا ہے. مرکز کے متعلق ہر وقت یہ سرور چڑھا رہتا ہے، اپنے بزرگوں کے متعلق ہر وقت یہ رنگ چڑھا رہتا ہے. اور بس الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ یہ دارالعلوم رضائے مصطفیٰ میں یہ جو خوبصورت پھول اس وقت کھلے ہوئے ہیں نا، اور مثل درخت یہ انجمن نظر آ رہی ہے نا، آفتاب اور مہتاب کے معنی یہ چہرے منور، حفاظ بھی ہیں، قرہ بھی ہیں، مساجد کے ائمہ اکرام بھی ہیں، علماء ذوی الاحترام بھی رونق افروز ہیں. فقیر قادری قاری صاحب علامت ذلعلی دل کی اتھا گہرائی آپ کو اور جتنے بھی ماشاءاللہ مل کر کے اس پاکیزہ منور محفل کو سجانے میں لگے رہے، تنظیم سیف رضا اور جتنی بھی تنظیموں نے مل کر کے کام کیا ہے، دل کی اتھا گہرائیوں سے فقیر قادری مبارکباد پیش کرتا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ فقیر قادری جنت نشاں مسولی شریف سے حاضر آیا ہے، آستان فلک میں 1 2 4 5 نہیں درجنوں اپنے وقت کے غوث، اپنے وقت کے قطب، اپنے وقت کے ابطال اس مقدس گنبد کے نیچے آرام فرما ہے، جس کا فیض دنیا بھر میں بٹا اور قیامت تک کے لیے بڑھتا رہے گا. سرکار مسولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردانہ سے لے کر کے سیدنا حضور نور الاولیاء مخدوم گرامی والد ماجد تک جو کچھ بھی نسلاً بعد نسلاً آپ کو عطا ہوا وہ فقیر قادری کو عطا فرمایا. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم فقیروں کے پاس میں کچھ دینے کے لیے دولتیں تو ہیں نہیں بظاہر، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک عظیم دولت ہے جو نعمت عظمیٰ کی شکل میں، جو نعمت عظمیٰ مقدس سلسلۃ الذہب عالیہ قادریہ رزاقیہ خانوادہ اسماعیلیہ قدیمیہ کی
یہ فقیر قادری مشائخ مصولی شریف کا صاحب سجادہ ہونے کی حیثیت سے، آستان عالیہ کا متولی ہونے کی حیثیت سے خلافت و اجازت حضرت قاری صاحب قبلہ کو دیتا ہے، یہ نصیحت کرتا ہے کہ تاحیات قید مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے فروغ میں ہر وقت لگے رہیں، پیغام حضور تاج الشریعہ کو عام کرتے رہیں، وہابیت دیوبندیت صلح کلیت کا ہمیشہ خاتمہ کرنے کی فکر میں ہر وقت منحنف رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جملہ مشائخ مصولی شریف رضوان اللہ تعالی مجمعین کی فیوز و برکات و اذکار سے حضرت قاری صاحب قبلہ کو شرفیاب اور مالا مال فرمائے، آمین۔ صفا اچھا ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بڑی ذمہ داری ہے، مستق اعلیٰ حضرت، حضور گلزار ملت، حضور گلزار ملت، حضور گلزار ملت، عطائے سرکار تاج الاولیاء، عطائے سرکار تاج الاولیاء، تاجدار مصولی، تاجدار مصولی، بریلوی سید، بریلوی سید، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خلیفہ حضور گلزار ملت، خلیفہ حضور گلزار ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کرم خاص فرمائے، آمین آمین تبارک و تعالی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کاملہ کے صدقہ دفعیل نعمتیں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، اور یہ 11ویں شریف کی ساعتیں رب تبارک و تعالی نے اہل سنت والجماعت کے جو حصے میں عطا کی ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کو یہ ضرور بتائیں کہ اعلیٰ حضرت کون تھے، وہ کیا کر کے گئے۔ آنے والی نسلوں کو یہ ضرور بتائیں کہ میرا مرکز کون ہے، کس شہر میں ہے، کس اسٹریٹ میں ہے نا۔ آنے والی نسلوں کو یہ ضرور بتائیں کہ ایک مقدس ذات ایسی بھی گزری کہ ماتھے کی آنکھوں نے اب تک کی اس عمر میں جس کی جو بھی عمر ہے، جس کی جو بھی عمر ہے، ارے زمین پر رہنے والوں کو آپ نے دیکھا نا، زمین پر چلنے والوں کو دیکھا آپ نے، لیکن جو آسمان سے زمین پر آئے تھے اس کو کیسے دیکھیں گے۔ بریلی شریف میں حضور تاج الشریعہ کے جنازے میں ہے نا، تو الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ، ایسا نہ تھا کہ سیدنا حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارض اللہ کی نماز جنازہ میں انسان ہی تھے، اجنہ بھی تھے، فرشتے بھی تھے۔ اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحیمی کریمی سے الحمدللہ اللہ خوش رکھے آپ کو۔ ظاہر سی بات ہے کہ پیغامات میں یہ بھی ایک پیغام کہ سرکار تاج الشریعہ قدس سرہ العزیز نے پوری عمر مبارکہ دین متین کی خدمت کی۔ میرے گھر نانا جان رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہے۔ کسی بھی ملک میں پوسٹرز پر آپ کا فوٹو چسپا نہیں معاذ اللہ کیا گیا، لیکن دنیا میں اگر 10 مسلمان رہتے ہیں ان سے پوچھ لو کہ اختر رضا تاج الشریعہ اظہری میاں کو جانتے ہو؟ سبحان اللہ۔ تو کوئی ایسا فرد نہ ہوگا تو وہ یہ کہے کہ میں نہیں جانتا۔ یہ رب قدیر جل شانہ کا فضل خاص الحمدللہ۔
اب آج کل تو پیراں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ پہچانوانے میں لگے ہوئے ہیں، ہے نا، اپنے مرید کے ٹوائلٹ کی باہر کی دیوار کے اوپر چسپاں ہیں، رکھوالی کر رہے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی جا نہ سکے۔ اللہ خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، رحمتوں سے نوازے، آپ سب کے درجات کو بلند فرما دے انشاءاللہ۔ اور مقدس منبر نور پر علماء ذوی الاحترام، حفاظ قراء کی جلوہ گری ماشاءاللہ، فقیر قادری آپ سب سے ملاقات کی غرض سے حاضر آئے، آپ سب کو دیکھ لیں، آپ سب کی مزاج پرسی کر لیں اور آپ سب سے ملنے کا شرف حاصل ہو جائے، ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نیکسٹ ٹائم، بہت لمبی للہ مسافت تھی، میں کل کی شب میں کہیں اور تھا، پھر وہ مسافت بہت لمبی رہی، خیر تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آؤں گا اور بار بار آؤں گا۔ کیا میں نے عرض کیا ہے؟ بار بار آؤں گا انشاءاللہ، ہے نا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جاروب کش سرکاران مسولی شریف کا جو حاضر ہے، یہ ایسا نہیں کہ آیا ہے اور چلا جائے گا، آیا ہے تو آتا ہی رہے گا انشاءاللہ، جب تک آپ سب کو بریلی شریف سے اجمیر معلیٰ اور اجمیر معلیٰ سے بغداد معلیٰ، بغداد معلیٰ سے لے کر کے اپنے داندہ جہان نجف اشرف تک، نجف اشرف سے سرکار فاتح خیبر داماد پیمبر بابا جان حسنین کریمین کے مقدس سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہمراہ جب تک ہم سب بریلوی مدینہ المنورہ نہ حاضر ہو جائے، آتا ہی رہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ فضل فرمائے اس پوری بستی پر دین و سنیت مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچم کو بلند سے بلند تر فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔